السلام علیکم. بڑی بات کے ساتھ میں ہوں عادل شاہزیب. آج کی بڑی بات نیب اور اپوزیشن جماعتوں کے درمیان یعنی حکومت اور اپوزیشن جماعتوں کے درمیان نیب کو لے کر ان کے درمیان ٹکراؤ اور تناؤ گزشتہ عام انتخابات سے پہلے ہی شروع ہو گیا تھا، لیکن اس تناؤ میں تیزی پی ٹی آئی کے برسر اقتدار آنے کے بعد سے بڑھتی چلی گئی. تاہم گزشتہ روز پنجاب کے سینئر وزیر علیم خان کی گرفتاری کے بعد نیب کے خلاف ماضرائی میں حکومت اور اپوزیشن کے موقف میں اس وقت تفریق کرنا نہایت مشکل ہو چکا ہے. جیل میں ہیں، نواز شریف کو جیل میں ڈالنے کی غالباً تیاری ہو رہی ہے. خواجہ سعد رفیق اور ان کے بھائی کو گرفتار کر لیا گیا ہے. مریم اورنگزیب پہ بھی نیب آج ایکٹیو ہو گیا ہے. بلاول بھٹو زرداری کو بھی بلا لیا انہوں نے دوبارہ. تو یہ تو اپوزیشن کی اور خاص طور پہ پاکستان مسلم لیگ نون کی ٹارگٹ کلنگ ہو رہی ہے. فیئرنس اور ایکویٹی ہوتی ہے، دیٹ شوڈ بی اکراس دا بورڈ. سو اگر انویسٹیگیشن سٹیج پر شہباز شریف صاحب اندر بند ہو سکتے ہیں تو پھر بابر اوان صاحب کیوں نہیں ہو سکتے ہیں؟ پرویز خٹک صاحب کیوں نہیں ہو سکتے ہیں؟ بابر اوان صاحب نے تو ریزائن دے دیا نا. کہ جہاں پر ماحول ایسا ہو، آپ کی پرسیکیوشن ہو رہی ہو، پروسیکیوشن یہاں نہیں ہوئی، یہ پرسیکیوشن ہے. اس کیس میں آپ کو یہ لگ رہا ہوگا کہ اور ساری پاکستان کی عوام کو یہ نظر آ رہا ہے کہ نیب جو ہے وہ پارٹی بنی ہوئی ہے. لیکن ہمارا جو معاملہ ہے نیب کے اوپر وہ یہ نہیں ہے کہ ان کے اختیارات کم ہونے چاہیے. ہمارا صرف معاملہ یہ ہے کہ جو احتساب ہے وہ ملک کی ضرورت ہے اور اس کو افیکٹو ہونا چاہیے. اب افیکٹیوٹی میں سب سے امپورٹنٹ یہ ہے کہ یہ نہیں لگنا چاہیے کہ آپ بیلنس ایکٹ کر رہے ہیں. آپ ہر معاملے کے اوپر جو ہے وہ یہ کر رہے ہیں کہ اگر ادھر کا بھی ایک پکڑنا ہے تو ادھر کا بھی ایک پکڑنا ہے. یہ اس طرح سے پھر اداروں کے اوپر کانفیڈنس نہیں رہتا. حیرت انگیز طور پر آج علیم خان کے وکیل نے موقف اختیار کیا کہ ان کے موکل کو سیاسی انتقام کا نشانہ بنایا جا رہا ہے، اور اگر علیم خان نیب سے تعاون کر رہے تھے تو پھر ان کی گرفتاری سمجھ سے بالاتر ہے. اب ایک اور دلچسپ بات یہ ہے ناظرین کہ اس متوقع گرفتاری اور متوقع حکومتی رد عمل کی 100% صحیح پیش گوئی مسلم لیگ نون کے سینئر رہنما سعد رفیق پہلے ہی کر چکے تھے. مجھے انٹروگیشن میں پوچھا گیا عبدالعلیم خان صاحب کے بارے میں آپ کی کیا رائے. اب علیم خان صاحب 2001 سے میرے سیاسی مخالف ہیں. میں نے انہیں کہا کہ وہ ایک معقول آدمی ہے تو وہ حیران ہو گئے اور انہوں نے کہا ان کے خلاف کچھ بتائیں. تو میں نے کہا میں آپ کا انفارمر نہیں ہوں اور جرت بھی نہ کریں آئندہ میرے کسی سیاسی مخالف کے بارے میں مجھ سے اس طرح کا سوال کریں. تو میں آپ سے درخواست کروں گا کہ میری اور میرے بھائی کی گرفتاری پر گزارا کر لیں. شہباز صاحب پہلے ہی گرفتار ہیں اور لوگوں کے پیچھے پڑنے کی ضرورت نہیں ہے. مجھے شک ہے کہ اب بیلنس کرنے کے لیے آپ کے لوگوں کو پکڑا جائے گا. آج علیم خان کی طرف سے بھی دلچسپ موقف سامنے آیا، جنہوں نے دعویٰ کیا کہ نیب کے سربراہ ان سے ایک خط لکھنے کی وجہ سے سخت ناراض ہیں اور اسی ناراضی کی وجہ سے انہیں گرفتار کیا گیا ہے. لیکن اب سے کچھ ہی دیر پہلے نیب کے ترجمان نے ایک واٹس ایپ کے ذریعے اپنا موقف سامنے لایا جو آپ کو پڑھ کر سناتے ہیں کہ قومی احتساب بیورو نے میڈیا میں دیے گئے اس تاثر کو بے بنیاد اور من گھڑت قرار دیا ہے. انہوں نے مسترد کیا ہے کہ علیم خان کو چیئرمین نیب نے کسی ناراضگی کی وجہ سے گرفتار کیا ہے، اور اسی پریس ریلیز میں جو نیب کی جانب سے ابھی کچھ ہی دیر پہلے سامنے آئی ہے انہوں نے علیم خان کو یہ کہا ہے کہ جناب آپ جو ہیں اپنی توانائیاں اس پہ صرف کریں، اپنے خلاف جو آپ کے الزامات لگائے گئے ہیں نہ کہ آپ ایسے بیانات دیں. لیکن آپ کو یہ بتاتے چلیں ناظرین کہ حکومت اور نیب کے سربراہ کی یہ ناراضگی نئی نہیں، اور یہ خبریں بھی ابھر کر ابھی سامنے آئی ہیں کہ وزیراعظم نیب کی کارکردگی سے خوش نہیں ہیں. گزشتہ عرصے میں نیب اور حکومت کیسے آمنے سامنے آئے، آئیے دیکھتے ہیں. بدقسمتی سے ہمارے نیچے نہیں ہے، آزاد ادارہ ہے. میرے خیال میں نیب اس سے بہت بہتر پرفارم کر سکتا ہے. سب کو تنقید برداشت کرنی چاہیے، نیب کو بھی. سمپل چیز یہ کہ جب تک ایک فوکس طریقے سے نیب اگر اکاؤنٹیبلٹی نہیں کرے گا اور اتنا بڑا جال پھیلا دے گا، اس کا نتیجہ یہ ہوگا کہ کنوکشن ریٹ نیب کی جو میں آخری دیکھ رہا تھا 7%، 6.5%، اتنی کنوکشن ریٹ ہے. لیکن اگر کوئی نیب کو برا کہے گا اور بغیر وجہ کے کہے گا، بلا جواز کہے گا، تو پھر ادارے کی سربراہ کی حیثیت سے اس وقت میں خاموش نہیں بیٹھوں گا. اب چند دن پہلے یہ کہا گیا کہ جی نیب میں تو کنوکشن کا ریشو 7% ہے،
वो पता नहीं 0.7 लगाना क्यों भूल गए। इस वक्त नैब में कन्विक्शन का रेशो 70% से अबव है। हिसाब से भी है तो उनसे आप क्यों इस्तीफा तलब? वज़ीर आज़म के ऊपर कौन सा केस है? मैं यही तो कहता हूँ रोज कि 27 लाख रुपए का केस एक नैब ने बना दिया हुआ है जिसकी कोई तुक है ना कुछ है, और उसके ऊपर तो नैब को ना सिर्फ केस वापस लेना चाहिए बल्कि प्राइम मिनिस्टर से माफ़ी मांगनी चाहिए। और मैं ये समझता हूँ कि ये नैब की टोटल जाती है जो इन्होंने ये केसेज जो हैं वो रखे हुए हैं, ये तौहीन कर रही है नैब पाकिस्तान के वज़ीर आज़म। नैब ने वज़ीर आज़म साहब की तौहीन कर दी। मतलब बहुत सादा लोग हैं जिन्होंने कि लफ्ज़ तौहीन इस्तेमाल किया है। इसमें वज़ीर आज़म साहब की तौकीर है, इसमें वज़ीर आज़म साहब की इज़्ज़त अफ़ज़ाई है। इससे ये बात ज़ाहिर हुई है कि पाकिस्तान में रूल ऑफ लॉ है, पाकिस्तान में आइन की हुकूमत है, पाकिस्तान में कानून की हुकूमत है। अगर कायद हस्ब इख्तिलाफ नैब की प्रोसीडिंग्स को फेस कर सकता है तो इस तरह का कोई इस्तेहकाक प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान को नहीं है कि वो नैब की कार्रवाई का सामना। ये सब कुछ चल रहा था हुकूमत और नैब के दरमियान गुज़श्ता कई हफ्तों से। बयानबाजी के अलावा नैब के खिलाफ अमली इक़दामात में भी हुकूमत और अपोजिशन जो है वो साथ में इकट्ठे रहे हैं। नैब कानून में तरामीम के लिए अपोजिशन और हुकूमत का मुतफ़िका बिल इस वक्त तैयार है जिसकी सिफारिशात में नैब चेयरमैन को हासिल ब्लैंकेट पावर को ख़त्म करना और नैब के रिमांड को 90 दिन से कम करके 14 डेज तक लाना है। माजी में नैब के खिलाफ खुलकर सामने ना आने वाली पीटीआई हुकूमत अलीम खान की गिरफ्तारी के बाद अब खुलकर सामने आ गई है, लेकिन मुस्लिम लीग नून और पीटीआई का नैब की कार्रवाइयों पर कदरे यकसा मौक़िफ़। नैब कवानीन में तब्दीली की सूरत में क्या सामने आ सकता है, यह है बड़ी बात का बड़ा सवाल। दूसरी जानिब आज एहतसाब अदालत ने नैब की इस्तदा पर अलीम खान का 15 फरवरी तक जिस्मानी रिमांड दे दिया है। एक और दिलचस्प बात यह है कि इस केस में अलीम खान के वकील अमजद परवेज होंगे जो कि इससे पहले एवन फील्ड और आशियाना स्कीम केस में शरीफ खानदान की पैरवी कर चुके हैं। दौरान समाअत नैब प्रोसिक्यूटर ने कहा कि अलीम खान ने ऑफशोर कंपनी बनाई, बैरून मुल्क से उन्हें रकम मिलती रही जो उनके वालिदैन को जाती रही। नैब के मुताबिक मुलजिम का एक प्राइस बॉन्ड निकला जिसे तस्लीम करते हैं, लेकिन जो पैसे बाहर से आए उसके मुतालिक अलीम खान जवाब नहीं दे सके और दौरान वजारत जो है उनके ये असासे बने। नैब के वकील के मुताबिक अलीम खान के असासों में एकदम इंतहाई बड़ा इजाफा हुआ जिसके मुतालिक अलीम खान नैब को जवाबात नहीं दे पाए। अलीम खान के वकील ने दलाल देते हुए कहा कि नैब के पास कोई सबूत नहीं, ना ही किसी ने उनकी शिकायत की। वो जब आईटी के वजीर थे तब तो महकमे का बजट ही कम था। उन्हें वालिदैन से जो पैसे विरसे में मिले अलीम खान को वो सब डिक्लेयर्ड हैं। अलीम खान ने खुद दलाल देते हुए कहा कि नैब के पास जो भी कागजात हैं वो तो मैंने ही दिए थे, नैब कोई एक कागज दिखा दे जो नैब ने खुद मंगवाया हो। उन्होंने कहा कि एक मरले का भी असासा बता दें जो मैंने डिक्लेयर ना किया हो। जो जो डॉक्यूमेंट्स नैब ने मांगे उन्हें मुहैया किए गए। अलीम खान ने मजीद कहा कि उन्हें बताया गया कि उनका एक खत नैब को गया जिस पर चेयरमैन नैब नाराज हैं, क्या नाराजगी पर गिरफ्तार किया जा सकता है। अलीम खान के इस सवाल और इसके अलावा बैलेंसिंग एक्ट से मुतालिक हुकूमती इल्जामात में कितना वजन है, क्या पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के शमशान बुखारी को लोकल बॉडीज की वजारत दी जा रही है या ये वजारत अब मुस्लिम लीग काफ के हिस्से में आएगी। और बड़ी बात का बड़ा सवाल कि पंजाब के सेटअप में पीटीआई क्या तब्दीली करने जा रही है, पूछेंगे वज़ीर आज़म के तर्जुमान नदीम अफजल चंद हमारे साथ मौजूद हैं। चंद साहब, थैंक्स फॉर जॉइनिंग अस। चेयरमैन नैब को तब्दील कर रहे हैं आप लोग? देखिए जी, चेयरमैन नैब को लगाया नून लीग और पीपल पार्टी ने मिलकर था, तो ये सवाल अब ज़्यादा शोर नैब के ऊपर डाल भी वही रहे हैं, तो ये सवाल तो उनसे बनता है, हमारे से नहीं बनता। और मेरे ख्याल में चेयरमैन नैब को हटाने का भी एक तरीक़ाकार है, किसी एक फ़र्द की ख्वाहिश पे नहीं हट सकता। तो लेकिन चंद साहब, वज़ीर आज़म के बयानात हमने अब चलाए भी ऑन द रिकॉर्ड हैं, वो इनकी नैब की कारकर्दगी से खुश नहीं हैं, चेयरमैन नैब की कारकर्दगी से खुश नहीं है। फवाद चौधरी साहब कह रहे हैं कि अलीम खान की गिरफ्तारी बैलेंसिंग एक्ट है, वो भी खुश नहीं है। अलीम खान खुद कह रहे हैं कि नैब के चेयरमैन उनसे नाराज़ हैं इसलिए उन्हें गिरफ्तार किया गया। मतलब ये नाराज़गी काफ़ी अरसे से चल रही है और पूरी हुकूमत से नैब के चेयरमैन की चल रही है, तो कब तब्दील कर रहे हैं उन्हें? देखिए, फवाद चौधरी साहब का मैंने बयान सुना है, कल हमारी पार्टी मीटिंग में भी ये डिस्कशन हुई है कि बाज़ लोगों की राय थी कि बैलेंसिंग एक्ट है। अच्छा। लेकिन जो पार्टी का एलामिया जारी किया उसमें तो नहीं कहा, लेकिन फेयर ट्रायल होना चाहिए, अदल होता हुआ नज़र आना चाहिए, हमारा मौक़िफ़ है पहले दिन से। और बड़े बड़े मुल्ज़मान की ज़मानतें हो रही हैं, बड़े बड़े प्रोसिक्यूशन की कमज़ोरियाँ हैं, ये भी डिस्कशन हुई है।
یہ چیزیں ایسی ہیں جو میں سمجھتا ہوں کہ جن کے اوپر نیب کو غور کرنا چاہیے. اور نیب بعض سرکاری افسران کو ہراساں کرنا، ایک آپ دیکھیں نا خوف کی علامت ملک میں کریٹ کی گئی ہے. اکنامک ایکٹیویٹی رکی ہوئی ہے. بہت سارے ایسے معاملات ہیں جن میں سمجھتا ہوں کہ چیزوں کو تھوڑا سا دیکھ کے چلنا پڑے گا. اب ہر کوئی چور بھی نہیں ہوتا اور ہر کوئی دیاندار بھی نہیں ہوتا. تو یہ بڑا انتقام میں اور احتساب میں بڑی تھوڑی سی لائن ہے. اس لائن کو دیکھ کے ہمیں احتساب کرنا پڑے گا، اور جو ادارے ہیں احتساب کرنے والے ان کو وہ لائن دیکھنی چاہیے. اور بڑا میں سمجھتا ہوں ان پہ کسی طرف سے بھی کوئی انگلی نہیں اٹھنی چاہیے. یہ ہماری اچھا چند صاحب، یہ تو آپ کہہ رہے ہیں کہ خوف کا ماحول نیب نے کریٹ کر دیا ہے، تو بہت بڑی بات آپ کہہ رہے ہیں. بڑی جو آپ کے تحفظات ہیں، کیا یہ گورنمنٹ نے نیب کو کمیونیکیٹ کیے ہیں پہلے؟ اس سے پہلے کیا آپ سمجھتے ہیں کہ یہ ساری چیزیں نیب قوانین کی وجہ سے ہیں، یا جس طرح نیب کو چیئرمین نیب گورن کر رہے ہیں اس کی وجہ سے یہ مسائل ہیں؟ سابقہ ایک روایات چلی ہیں. یہ نیب کا ادارہ جو تھا، جو پرانے ڈکٹیٹر کے دور میں جو پولیٹیکل پارٹیز بناتے رہے ہیں، نیب کے ذریعے لوگوں کو پارٹیاں تبدیل بھی کروائی گئیں، نیب کے ذریعے لوگوں کو، یہ ایک روایت چلی ہے. وہ اس چیز کو بھی ایک پریشر ہے جو نیب کو دیکھنا چاہیے. اور چھوٹے لیول پہ، نیچے تفتیشی لیول پہ بعض تفتیشی ایسے بھی ہیں جن کو لوگوں کو بہت اعتراض ہے، ان کے اوپر لوگوں کو بہت ساری چیزوں پہ اعتراض ہے. تو ان سب چیزوں کو میں سمجھتا ہوں چیئرمین صاحب کو اور ان کی ٹیم کو بڑا غور سے اس چیز کا جو ہے نا وہ دیکھنا چاہیے. لیکن اس پہ احتساب کو روکنا یا احتساب کے راستے میں رکاوٹیں ڈالنا یہ قطعی طور پر نہیں. چند صاحب، جس طرح آپ نے ذکر کیا اکنامک ایکٹیویٹی نیب کی وجہ سے کم ہو گئی ہے، رکی ہوئی ہے، سرکاری ملازمین اور بیوروکریٹس میں خوف بھی پایا جاتا ہے، تو اس کو تو وزیر اعظم کے لیول پر اٹھانا جانا چاہیے تھا. یہ تو بڑے سخت تحفظات ہیں. دیکھیں چیئرمین اٹھایا گیا ہے، بہت سارے معاملات میں ڈسکشن ہوئی ہوگی یقیناً، اور اس کے بعد چیئرمین صاحب نے سیکرٹریز کو بلا کر ان سے ڈسکشن بھی کی ہے. وہ اسی سلسلے کی ایک کڑی ہے. کاروباری لوگوں سے بھی میرا خیال ان کی ڈسکشن ہو رہی ہے. بہت سارے، کیونکہ کاروباری لوگ بھی اس ریاست، یہاں پر بہت سارے معاملات میں بزنس ٹائکونز، بلڈرز ہوں، ریئل اسٹیٹ کے لوگ ہوں، انڈسٹریلسٹ ہوں، ایسے بہت سارے لوگ غلط معاملات میں الجھے بھی رہے ہیں. تو یقیناً میں سمجھتا ہوں کہ یہ اب پرانا جو گند ہے 40-50 سالہ، وہ 1-2 سالوں میں دور تو نہیں ہو سکتا. کوشش کر رہے ہیں ادارے، لیکن میں سمجھتا ہوں کہ پھر بھی ذرا اچھا، پبلک اکاؤنٹس کمیٹی کی بات کرتے ہیں. چند صاحب، علیم خان جب سے گرفتار ہوئے تب سے شہباز شریف سے استعفیٰ مانگا جا رہا ہے چیئرمین صاحب سے پبلک اکاؤنٹس کمیٹی کی. اگر اسی مورل گراؤنڈ کو دیکھا جائے تو پھر کے پی کے وزیر اعلیٰ مستعفی ہوں، ڈیفنس منسٹر خٹک صاحب مستعفی ہوں، اسپیکر پنجاب اسمبلی چوری پرویز الہی صاحب مستعفی ہوں، سب کے خلاف انکوائریز ہیں نیب میں پینڈنگ. خود وزیر اعظم صاحب کے خلاف انکوائری ہے نیب میں، تو پھر سارے مستعفی ہوں نا. دیکھیں جو وزیر اعظم صاحب کے خلاف ریفرنس ہے وہ ہیلی کاپٹر کا ہے. آپ کو پتہ ہے ہیلی کاپٹر پروونشل گورنمنٹس بھی ہر دور میں، وزیر حمزہ شہباز ہوں یا اور سندھ کی گورنمنٹ بھی، بہت سارا ہم نے دیکھا ہے کہ وزراء ساتھ قیادتیں بھی استعمال کرتی رہی ہیں. وہ تو کوئی ریفرنس ہی نہیں ہے میرے خیال میں. تو کوئی اس کے اوپر وہ کوئی مارل اس کی اتھارٹی نہیں ہے اس ریفرنس کی، بند ہے بھی نہیں. ابھی انکوائری ہو رہی ہے، انکوائری لیول پہ ہے. لیکن جہاں تک میاں شہباز شریف صاحب کا تعلق ہے، وہ پبلک اکاؤنٹس کمیٹی کے چیئرمین ہے. پارلیمانی نظام میں اکاؤنٹیبلٹی کا سب سے بڑا ادارہ پبلک اکاؤنٹس کمیٹی ہوتی ہے، جس نے عوام کے ٹیکس کی منی کا حساب کتاب سرکاری اداروں سے لینا ہوتا ہے، رکھنا ہوتا ہے، اس کا کسٹوڈین ہوتا ہے. اس کسٹوڈین کا ایک چیئرمین جو نیب کا ملزم ہو، نیب کا بھی ادارہ پارلیمنٹ کے سامنے جواب دہ ہے. اس کے اکاؤنٹس بھی آنے ہیں، ایف آئی اے کے اکاؤنٹس آنے ہیں. ایون میں نے تو سپریم کورٹ کے رجسٹرار کو بھی نوٹس کیا تھا. قانون کے مطابق رجسٹرار سپریم کورٹ کو بھی پیش ہونا ہوتا ہے. تو وہاں اگر ملزم بیٹھا ہوگا تو آپ کس طرح ہائی مورل گراؤنڈ. ندیم افضل چند صاحب، ملزم کے پی کے وزیر اعلیٰ بھی ہیں، ان کے خلاف بھی انکوائری ہو رہی ہے، وزیر دفاع صاحب بھی ملزم ہیں. پھر تو یہ قانون سب پر، آپ کا جو ہائی مورل گراؤنڈ ہے سب کو ریزائن دینا چاہیے نا. میں بھی تو وہی بات کر رہا ہوں. ریفرنس جب آئے گا تو اس کے اوپر پھر اور فیصلہ ہوگا، اس کے اوپر پھر آپ کا یہ سوال بنتا ہے. نہیں، لیکن ریفرنس تو شہباز شریف کے خلاف بھی نہیں ہے، پھر ان سے کیوں مستعفی ہوں، وہ کیوں استعفیٰ ان سے مانگ رہے ہیں؟ گرفتار ہیں وہ، ان کے خلاف تو گرفتاری ہے. یہ تو آپ نیب سے پوچھیں کہ ان کو گرفتاری ثبوتوں کی بنیاد پہ کی ہے یا بغیر ثبوتوں کے کی ہے. جب گرفتار ہیں تو ریمانڈ پہ ہیں، اور چیئرمین نیب کو اور ایف آئی یو کو بلا کر بریفنگ لے رہے ہیں، ان سے سوالات کر رہے ہیں
کیا آپ عوام کو بیوقوف اچھا پنجاب کی پالیٹکس پہ آتے ہیں. علیم خان کا متبادل کون آ رہا ہے؟ ان کے پاس 6 وزارتیں تھیں, تو کیا ایک ہی شخص کو اپوائنٹ کر دیا جائے گا سینئر وزیر, وہ ساری وزارتیں رکھیں گے یا پھر تقسیم کر رہے ہیں وزارتیں؟ یہ تو پارٹی کے اندر ڈسکشن جاری ہے اور آپ کو آنے والے 1-2 دنوں میں انشاءاللہ تعالیٰ. تو کاف لیگ کا کیا کریں گے؟ ایک وزارت, آج فیصلہ یہ ہوا کہ ان کو پنجاب کیبنٹ میں ایک وزارت آپ نے دینی ہے. پرویز الہی صاحب چاہ رہے ہیں کہ لوکل باڈیز کی منسٹری, پرومس بھی ہوا تھا انہی کو ملے, اتفاق بھی اس پر ہو گیا تھا, تو کیا اب ان کو دینے جا رہے ہیں یا پی ٹی آئی اپنے پاس رکھے گی؟ دیکھیں ابھی کوئی فائنل چیزیں نہیں ہیں اور ڈسکشن ضرور ہو رہی ہے اور اتحادیوں کو ہم ساتھ لے کر چلیں گے. کولیشن گورنمنٹ ہے, کولیشن ہم چاہیں گے کہ ہماری 5 سال ٹھیک ہے. چند صاحب اطلاعات یہ ہیں کہ علیم خان کو اس لیے گرفتار کیا گیا کہ ابھی آگے جا کے حمزہ شہباز اور شاہد خاقان عباسی کو بھی جلد گرفتار کیا جا رہا ہے, درست ہے یہ؟ کچھ معلومات ہیں آپ کے پاس؟ دیکھیں یہ تو میں کوئی نجومی نہیں ہوں, جب ہوگا تو پھر دیکھا جائے گا. ابھی تو قیاس رائی ہیں, ابھی تو بڑی مدت سے ہم سن رہے ہیں کہ فلاں ایک دکان سے اٹھ کے ارب پتی بن گیا. آج تک کچھ نہیں ہم نے دیکھا. ملک کی سٹیل ملیں ڈوب رہی ہیں, لوگوں کی سٹیل ملیں ترقی کر رہی ہیں. ملک کی ایئر لائن ڈوب رہی ہے, لوگوں کی ایئر لائن ترقی کر رہی ہے. یہ اس ملک میں ہے تو صحیح اس طرح کام, اور میں سمجھتا ہوں اکاؤنٹیبلٹی ہونی چاہیے. لیکن یہ بھی ایک حقیقت ہے کہ اکاؤنٹیبلٹی سیاستدانوں کے ساتھ ساتھ بیوروکریٹس کی بھی ہونی چاہیے. ٹھیک ہے. اچھا عثمان بزدار صاحب کی بات کرتے ہیں, ان کی کارکردگی کی. وزیراعظم کے بڑے قریبی لوگوں نے انہیں کافی سمجھانے کی کوشش کی ہے کہ جی بزدار صاحب سے پنجاب نہیں چلے گا, اور بتایا یہ جا رہا تھا کہ بزدار صاحب کو تبدیل کرنے پر وزیراعظم جو تھے تقریباً راضی بھی ہو چکے تھے, اور بزدار صاحب نے خود مستعفی ہونا تھا. اب علیم خان وہاں پہ ہے نہیں, ان کو ریپلیس کون کرے گا؟ تو کیا بزدار صاحب ابھی بھی اسٹریٹجی یہی ہے کہ ان کو آگے جا کے تبدیل کیا جا رہا ہے؟ لیکن جی پارٹی نے نامینیٹ کیا ہے تو پارٹی نے بہتر سمجھ کے کیا ہے, اور عثمان بزدار صاحب ایک اچھے انسان ہیں. ان کو ایک مشکل حالات میں ایک صوبہ ملا ہے, اور صوبہ ایک بڑی مدت سے صوبے کو عادت پڑ گئی ہے ایک تکڑے لوگوں کو, ایلیٹ کلاس کو دیکھنے کی. جب آپ کو ایلیٹ کلاس کو دیکھنے کی نوبت ہو, عام آدمی ایک دیہاتوں کے بندوں کو آپ ایک اچھی پوسٹ پہ دیکھیں گے تو لوگوں کو ہضم نہیں ہوتا. اب یہ اصل میں ہضمے کا بھی مسئلہ ہے, لیکن ڈیلیور بھی کرنا پڑے گا, اس میں بھی کوئی دوسری رائے نہیں ہے. اب آپ بولے ہیں نا, میں ڈیبیٹ نہیں کرنا چاہتا. بہت سارے معاملات میں بہتری ہوئی ہے, کرپشن رکی ہوئی ہے. اب کسی وزیر کا یا کسی بیوروکریٹ کا کوئی سکینڈل نہیں آ رہا, کوئی ایسی پالیسیز نہیں آ رہی جو اپنی پوائنٹ سکورنگ کے لیے صوبے کو دیوالیہ کر کے واہ کے لیے. نہ ایسے اشتہارات آ رہے ہیں, نہ ایسے تندور سکیمیں یا وہ سکیمیں بھی نہیں ہیں. ٹھیک, وہ تندور مافیا, وہ لیپ ٹاپ کا کھلواڑ. تعلیم ترقی نہیں کر رہی, لیپ ٹاپ سے تعلیم میں ترقی نہیں کرتی ہوتی. چلیں ٹھیک ہے. ندیم افضل چند صاحب, تھینک یو سو مچ فار جوائننگ اس. ناظرین وقت ہوا چاہتا ہے ایک بریک کا, جس کے بعد سابق وفاقی وزیر اطلاعات مریم اورنگزیب صاحب ہمیں جوائن کریں گی, اور انہی کے سامنے یہی سوالات ہم رکھیں گے. پبلک اکاؤنٹس کمیٹی کا مسئلہ, شہباز شریف صاحب کو کیا ریزائن نہیں دے جانا چاہیے کیونکہ علیم خان مستعفی ہو گئے, اس سے پہلے اعظم سعدی مستعفی ہوئے, اس کے علاوہ ایک اور وزیر بھی مستعفی ہو چکے ہیں. تو کیا اب شہباز شریف صاحب, ان کے خلاف بھی کیسز چل رہے ہیں, ان کو مستعفی نہیں ہونا چاہیے؟ بریک کے بعد ہمارے ساتھ رہیے گا. ویلکم بیک ناظرین. علیم خان کی گرفتاری یقیناً تحریک انصاف کے لیے ایک بڑا دھچکا ہے, لیکن تحریک انصاف اس گرفتاری کا سہارا لے کر مسلم لیگ نون کو بھی دباؤ میں رکھنا چاہتی ہے. حکومت چوٹ بھی وہاں لگا رہی ہے جو پہلے ہی مسلم لیگ نون کی دکھتی رہ گیا. پی ٹی آئی کا موقف یہ ہے کہ علیم خان نے گرفتاری کے بعد استعفیٰ دے کر ایک نئی مثال قائم کی, اور اب اپوزیشن لیڈر شہباز شریف کو بھی اخلاقی بنیاد پر پبلک اکاؤنٹس کمیٹی کی صدارت سے مستعفی ہو جانا چاہیے. شہباز شریف صاحب جب سے چیئرمین بنے ہیں پبلک اکاؤنٹس کمیٹی کے, ہم نے یہ دیکھا ہے کہ پبلک اکاؤنٹس کمیٹی کا جو دفتر ہے اس کو استعمال کیا جا رہا ہے کہ جو لوگ نیب کے کیسز بھگت رہے ہیں ان کو تفتیش سے بچایا جائے. یہ ایک بالکل ناقابل قبول صورتحال ہے, اور کابینہ نے اس کے اوپر تشویش کا اظہار کیا ہے, اور ہم یہ سمجھتے ہیں کہ اخلاقی طور کے اوپر شہباز شریف کو اپنے عہدے سے استعفیٰ دے دینا چاہیے.
یہ پہلی بار نہیں کہ حکومت پبلک اکاؤنٹس کمیٹی کے معاملے پر مسلم لیگ نون کو نشانے پر لے رہی ہے. پہلے تو وزیراعظم عمران خان اپوزیشن لیڈر شہباز شریف کو پی اے سی کا چیئرمین بنانے کے سخت مخالف تھے، تاہم بعد میں وہ یہ فیصلہ لینے پر مجبور ہو گئے تھے، جس کے بعد خود حکومتی کیمپ اور وزراء کی جانب سے وزیراعظم کے اس فیصلے پر تنقید ہوئی. یہ تنقید ابھی بھی جاری ہے اور اس میں اضافہ بھی ہو رہا ہے، جس کے ذریعے حکومت شہباز شریف کو پبلک اکاؤنٹس کمیٹی سے باہر کرنا چاہتی ہے. لیکن محسوس یہ ہو رہا ہے کہ سابق وزیر اعلیٰ پنجاب اس عہدے کو چھوڑنا نہیں چاہتے. آج ان کے خلاف لاہور میں آشیانہ کیس میں ان کے خلاف فرد جرم عائد ہونی تھی، جو شہباز شریف کی عدم موجودگی کے باعث ملتوی ہوئی، لیکن عدالت میں بتایا گیا کہ پبلک اکاؤنٹس کمیٹی کے اجلاس اور صحت کی خرابی کے باعث شہباز شریف پیش نہیں ہو سکے، جس پر عدالت نے برہمی کا اظہار کیا. احتساب عدالت نے ریمارکس میں کہا کہ ریاست جواب دے کہ شہباز شریف کو کس نے اسلام آباد میں رہنے کی اجازت دی. آج ان پر فرد جرم عائد ہونی تھی، لگتا ہے بستر پر پڑے پڑے بیمار ہو گئے. وہ 16 فروری کو ان کو پیش کیا جائے، اگر طبیعت خراب ہے تو ایئر ایمبولینس کا انتظام کر لیں. شہباز شریف کے ساتھ ساتھ ان کے بھائی سابق وزیر اعظم میاں نواز شریف کی صحت پر بھی آج میڈیا میں کافی بحث ہوئی. ایک دفعہ پھر میاں نواز شریف کو ان کی اپنی خواہش پر واپس کوٹ لکھپت جیل بھیج تو دیا گیا ہے، تاہم ان کی پارٹی کا گلہ ابھی برقرار ہے کہ میاں نواز شریف کی بیماری کو لے کر حکومت سیاست کر رہی ہے. آج اس حوالے سے مہینوں جو ہے وہ کافی خاموش رہنے والی مریم نواز بھی بولیں اور حکومت کو شدید تنقید کا نشانہ بنایا. جیل سے پی آئی سی سے واپس جیل، پھر سروسز ہاسپٹل، اور اب وہ پی آئی سی لے کے جا رہے تھے. تو ہمیں یہ رہن کی بھیک نہیں چاہیے. اس کی وجہ یہ ہے کہ میاں صاحب کا ایک مسئلہ تھا جو یہ جانتے ہیں ان کو تھا، اور اگر ایک ہسپتال سے دوسرے ہسپتال، دوسرے ہسپتال سے تیسرے ہسپتال اگر تصدیق ان کی مقصود تھی تو میاں صاحب ایک بہت سیلف رسپیکٹنگ آدمی ہیں. ہم نے وہ تصدیق کا نشانہ بننے کو ہم تیار نہیں ہیں. ہمیں ان کی ذہن کی بھیک نہیں چاہیے. اس قسم کا کسی کی صحت کے ساتھ کھلواڑ کرنا، وہ بھی ایک ایسے انسان کے ساتھ جو 3 دفعہ اس ملک کا وزیر اعظم ہے، جس کی اتنی بڑی خدمات ہیں، جس کی اتنی بڑی فالوئنگ ہے پورے پاکستان کے اندر. تو اگر تصدیق مقصود تھی تو تصدیق کا نشانہ بننے کو ہم تیار نہیں ہیں. نواز شریف صاحب کی صحت پر سیاست حکومت کر رہی ہے یا کہ مسلم لیگ نون، اور کیا شہباز شریف پر پبلک اکاؤنٹس کمیٹی کی چیئرمینشپ چھوڑنے کا اخلاقی دباؤ بڑھ رہا ہے؟ بات کریں گے مسلم لیگ نون کی ترجمان اور سابق وفاقی وزیر اطلاعات مریم اورنگزیب صاحبہ ہمارے ساتھ موجود ہیں. مریم اورنگزیب صاحبہ، تھینکس فار جوائننگ اس. میاں صاحب کی صحت کے حوالے سے کافی بحث ہو رہی ہے. پہلے مسلم لیگ نون کا اعتراض یہ تھا کہ وہاں پر کوئی کارڈیولوجسٹ نہیں جہاں پر میاں صاحب کو رکھا گیا تھا ہاسپٹل میں. پھر ان کو پنجاب انسٹیٹیوٹ آف کارڈیولوجی شفٹ کیا جانے لگا تو میاں صاحب نے انکار کر دیا کہ جی وہ جیل جانا چاہتے ہیں. اگر وہ واقعی بیمار تھے تو پھر جیل واپس کیوں وہ جانا چاہتے ہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. سب سے پہلے تو یہ عادل یہ بات کہ محمد نواز شریف صاحب جو ہیں وہ 3ری دفعہ منتخب وزیر اعظم ہیں، اور وہ پہلے بھی جیل گئے ہیں، اڈیالہ میں تھے. وہ اس وقت جو ان کی طبیعت ہے، وہ 5 بورڈ جو حکومت نے خود بنائے ہیں میڈیکل بورڈز، ان کی تمام جو انویسٹیگیشنز ہیں اور ان کی رپورٹس کے مطابق ان کو سرٹن جو انڈیکیٹرز آئے ہیں، اس کے اندر جو دل کی ان کو تکلیف ہے وہ بہت زیادہ اہمیت ہے اس کی، اور اس کو ڈاکٹرز نے ریکمینڈ کیا ہے کہ فوری طور پر ان کا ٹریٹمنٹ ہونا چاہیے. اور یہ بات بھی میں آپ کو ضرور بتاؤں کہ جو بورڈ ہے اس میں پاکستان مسلم لیگ نون کا یا میاں محمد نواز شریف صاحب کے اپنے جو ڈاکٹر ہیں ان میں سے کوئی ان کے اندر موجود نہیں ہے. یہ انڈیپینڈنٹ بورڈز ہیں اور حکومت نے خود بنائے ہیں. لیکن مضحکہ خیز اور اس کے اوپر جو تماشا کیا جا رہا ہے، کیونکہ حکومت جو ہے وہ کارکردگی میں تو مقابلہ کر نہیں سکتی اور نہ کوئی کارکردگی ان کی اپنی ہے، تو اب آج کل جو ہے وہ نواز شریف صاحب اور شہباز شریف صاحب کے اوپر سیاست ہو رہی ہے. نواز شریف صاحب کو پی آئی سی لے کے گئے، وہاں انویسٹیگیشن ہوئی، اور اس کے بعد پی آئی سی کے جتنے انویسٹیگیشن کی رپورٹس تھیں اس کے مطابق ان کو ہارٹ کی پرابلم تھی. ان کو سروسز ہاسپٹل لے گئے. اب پورے لاہور کو پتہ ہے، پورے پاکستان کو پتہ ہے کہ سروسز ہاسپٹل کے اندر کارڈیک یونٹ ہی نہیں ہے. مطلب یہ اس قسم کی حرکتیں، اس قسم کے ہتھ کنڈے، اور مطلب اتنی چھوٹی حرکتیں، اور اس کے بعد 3 دن وہاں 4 دن رکھنے کے بعد ان کو کہا جی اب آپ کو پی آئی سی شفٹ کر رہے ہیں. مطلب وہ، اور آپ یہ اگر سمجھیں گے کہ وہ آپ کی منت کریں گے، آپ کی منت و سماجت کریں گے، تو ایسا نہیں ہوگا. کیونکہ ان کا نام ہے نواز شریف، اور نواز شریف صاحب وہ لیڈر ہیں، وہ منتخب وزیر اعظم ہیں جنہوں نے اس ملک کو ایٹمی قوت بنایا ہے، جنہوں نے اس ملک کو دہشت گردوں کی آنکھوں میں آنکھ ڈال کر دہشت گردی کا مقابلہ کیا ہے. آپ کا مطلب ہے کہ وہ اس نااہل، نالائق، جھوٹی سلیکٹڈ وزیر اعظم سے اپنے علاج کی منت کریں گے؟ ایسا نہیں ہوگا. اس وجہ سے انہوں نے آج کہا کہ میں پی آئی سی نہیں جاؤں گا، مجھے واپس جیل جانا ہے. اس تماشے کو ختم ہونا چاہیے. اور لیکن پھر بھی
پھر بھی جو ترجمان ہیں کبھی وفاق کے کبھی پنجاب کے ان کی صحت کے اوپر سیاست کرتے ہیں کیونکہ ان کے پاس اصل میں اپنی کارکردگی. لیکن مریم صاحبہ یہ تو ضد کی بات ہو گئی نا. پھر نواز شریف صاحب بالکل ہم مانتے ہیں 3 دفعہ اس ملک کے وزیر اعظم رہے ہیں, ان کے ساتھ بہتر سلوک ہو جانا چاہیے تھا اسپیشلی when it comes to his health. لیکن اگر وہ خود یہ کہہ رہے ہیں کہ جی میں نہیں جانا چاہتا ہاسپٹل, میں نے جیل ہی جانا ہے, تو یہ تو وہ ضد کر رہے ہیں, اپنی صحت کو وہ خطرے میں ڈال رہے ہیں اگر وہ واقعی اتنے سیریسلی بیمار ہیں. تو یہ چیزیں سوچنے والی ہیں حکومت کی. یہ حکومت کو پتہ ہونا چاہیے کہ جب ریکمینڈ 5 بورڈز نے کیا ہے اور ان کے اپنے بنائے ہوئے بورڈز نے, تو ان کو پی آئی سی کیوں نہیں لے کر گئے, ان کو کیوں سروسز ہاسپٹل لے کر گئے. یہ ضد اصل میں پنجاب حکومت نے لگائی ہوئی ہے. نواز شریف صاحب نے اس برتاؤ کے اوپر, اس حرکت کے اوپر کہا کہ یہ تماشا نہیں ہے, میں کوئی خانہ بدوش نہیں ہوں کہ مجھے ایک جگہ سے اٹھا کے دوسری جگہ پہ اٹھا کے واپس تیسری جگہ پہ. ایسا نہیں ہونا چاہیے تھا. ایک ڈیسنٹ طریقہ یہ ہونا چاہیے تھا کہ ان کو سیدھا پی آئی سی لے کے جایا جاتا, وہاں ان کا ٹریٹمنٹ ہوتا جو پی آئی سی کے ہی ڈاکٹرز نے ریکمینڈ کیا تھا اور اسی کا بورڈ بنا تھا. اور انہی کی اچھا یہ بتائیں, جب سے علیم خان گرفتار ہوئے ہیں حکومت تواتر سے یہ مطالبہ کر رہی ہے کہ شہباز شریف کو پبلک اکاؤنٹس کمیٹی کی چیئرمین سے مستعفی ہو جانا چاہیے, اور انہوں نے ہائی مورل سٹینڈرڈ بھی اب سیٹ کر دیے آپ کے لیے. علیم خان مستعفی ہو گئے ہیں, بابر امان کے خلاف آیا ریفرنس, وہ مستعفی ہو گئے. اعظم سواتی جو ہیں وہ بھی جیسے ہی ان کے خلاف انکوائری شروع ہوتی ہے وہ بھی سائڈ پہ ہو جاتے ہیں, مستعفی ہو جاتے ہیں. تو سب کے خلاف ریفرنسز ہیں, مورل سٹینڈرڈ ہے, انہوں نے سیٹ کر دیا ہے, وہ یہی کہہ رہے ہیں. اب شہباز شریف صاحب بھی مستعفی ہوں, ان کے خلاف بھی انکوائریز چل رہی ہیں. مورل سٹینڈرڈ جتنے تو اس حکومت کے ہیں وہ پورا پاکستان اس وقت دیکھ چکا ہے, اور اگر مورل سٹینڈرڈ پہ جائیں تو وزیر اعظم عمران خان کو سب سے پہلے خود استعفیٰ دینا چاہیے, کیونکہ اس وقت وہ نیب میں مطلوب ہیں اور نیب کے ملزم ہیں ہیلی کاپٹر کیس مس یوز آف اتھارٹی کے اوپر. جب وہ ہیلی کاپٹر کیس میں سیریں کیا کرتے تھے تو اس کے مطابق تو سب سے پہلے رول ماڈل اور مورل کے مطابق وزیر اعظم عمران صاحب کو گرفتار ہو جانا چاہیے, اور نیب کو 120 دن ان کو گرفتار رکھنا چاہیے, نیب کو اپنی حراست میں رکھنا چاہیے, اور ہیلی کاپٹر کیس میں بلا کر علیمہ باجی کیس میں گرفتار کر لینا چاہیے, کیونکہ اصل میں بے نامی دار عمران صاحب اس پراپرٹی کے ہیں. تو پھر مورل سٹینڈرڈ کے مطابق تو آدھی کیبنٹ جیل میں ہونی چاہیے اس وقت نیب میں. دوسری بات, علیم صاحب کی جو اریسٹ ہے اس کو میں کسی طرح بھی اس کی نہ اس کے حمایت کروں گی, کیونکہ نیب کا قانون جو ہے وہ کالا قانون ہے, اور بغیر انویسٹیگیشن مکمل ہوئے آپ کسی کو اریسٹ کر لیں, یہ کسی قانون کے مطابق میرے خیال میں نہیں ہونا چاہیے. لیکن وہ ایگزیکٹو رول تھا, ان کے پاس وزارت تھی, اور شہباز شریف صاحب کے پیچھے جو یہ وفاقی حکومت لگی ہوئی ہے یہ ان کا پارلیمانی حق ہے, یہ کسی کا احسان نہیں ہے شہباز شریف صاحب کے اوپر. اور شہباز شریف صاحب پبلک اکاؤنٹس کمیٹی کے چیئرمین ہیں اور رہیں گے, اور ہمارا مطالبہ ہے کہ وزیر اعظم اگر ایسے ہو جائے, عمران خان صاحب اگر مستعفی ہو جاتے ہیں, مورل سٹینڈرڈ پی ٹی آئی کا مزید وہ ہائی کر دیتے ہیں کہ جی جب تک میرے خلاف ہیلی کاپٹرز کیس کا فیصلہ نہ آ جائے, معاملات حل نہیں ہو جاتے, تب تک میں وزیر اعظم نہیں رہوں گا, تو کیا پھر شہباز شریف مستعفی ہو جائیں گے پبلک اکاؤنٹس کمیٹی سے؟ یہ تو آپ ایسی بات کر رہے ہیں کہ کوئی وہ کمپیریزن ہے, مس یوز آف اتھارٹی کا کوئی کیس جو ہے وہ ابھی تک ثابت نہیں ہوا. لیکن میں آپ کو یہ ضرور بتا دوں کہ عمران صاحب مستعفی ہوں, اس کے بعد آپ کسی اور کے استعفے کا مطالبہ کریں. ٹھیک ہے. نہیں, شہباز شریف صاحب نے, مریم صاحبہ آج پیش ہونا تھا, آشیانہ ہاؤسنگ سکینڈل میں ان پر فرد جرم بھی عائد ہونی تھی, لیکن وہ یہاں پر پبلک اکاؤنٹس کمیٹی کے اجلاس میں شریک تھے, وہاں پیش نہیں ہو سکے. یہ تو پھر پی ٹی آئی کا وہ اعتراض جائز ہے, وہ یہ کہتے ہیں کہ جی پبلک اکاؤنٹس کمیٹی کو شہباز شریف شیل کے طور پر استعمال کر رہے ہیں. دیکھیں, پاکستان تحریک انصاف کے پاس اور کچھ کہنے کو نہیں ہے. مطلب ان کے پاس صرف یا نواز شریف کی صحت پہ سیاست کرنے کو ہے, یا شہباز شریف کی پی ایس سی کے اوپر سیاست کرنے کو ہے. پہلی بات تو ان کی طبیعت خراب ہے, اور وہ میڈیکل بورڈ اسی طرح بنا ہے, انویسٹیگیشن دی ہے, انہوں نے ان کو بیڈ ریسٹ کہا ہے. وہ بڑی مشکل سے, بڑی تکلیف سے, کیونکہ ان کی ذمہ داری ہے پی ایس سی, اس کو نبھانے آتے ہیں, کیونکہ اور ممبرز جو پورے پاکستان سے پی ایس سی کے ممبرز ہیں, پولیٹیکل پارٹیز کے ریپرزینٹیٹیوز ہیں, وہ وہاں موجود ہوتے ہیں. ایک بیک لاگ ہے بہت زیادہ, جس کو کمپلیٹ کرنے کے لیے وہ بڑی مشکل سے, بڑی تکلیف سے, آپ دیکھتے بھی ہوں گے کہ ایک سرٹن چیئر کے اوپر وہ تھوڑی دیر بیٹھتے ہیں, اور اس کے بعد جو سارا سلسلہ ہے, اور اس کے اکارڈنگلی وہ کام کر رہے ہیں. تو وہ بھی ڈاکٹرز نے ان کو. اچھا مریم صاحبہ, نیب کی بات کرتے ہیں. نون لیگ کا آج جو موقف سامنے آیا کہ علیم خان کو گرفتاری ان کی نہیں ہونی چاہیے تھے, آپ نے ہمارے پروگرام میں بھی ابھی یہی کہا. اس وقت پاکستان تحریک انصاف کا موقف
اور آپ کا موقف نیب قوانین اور نیب اختیارات کو لے کر تقریباً ایک ہی ہے، اور وہ اس میں چیدہ چیزیں یہ ہیں کہ اگر ریفرنس چل رہا ہے تو گرفتاری نہیں ہونی چاہیے۔ نیب قوانین میں امینڈمنٹ کے لیے اگر تحریک انصاف آگے بڑھتی ہے تو کیا آپ پاکستان مسلم لیگ نون تحریک انصاف کا ساتھ دینے کے لیے تیار؟ سب سے پہلے تو ایسی چیز کہ آپ پیش ہو رہے ہیں، علیم خان صاحب ہوں، شہباز شریف صاحب ہوں، حمزہ شریف صاحب ہوں، سعد رفیق صاحب ہوں، اور بھی لوگ جو نیب بلا رہی ہے وہ ان جگہوں پہ جا رہے ہیں، پیشیاں بھگت رہے ہیں، جواب دے رہے ہیں، تو انویسٹیگیشن مکمل ہو کے ریفرنس دائر ہو کے ملزم کا تعین تو ہو جائے نا، الزام ثابت تو ہو جائے، ایویڈنشری پروف تو آ جائے، اس کے بعد آپ گرفتار کریں۔ لیکن یہ کس قسم کا مذاق ہے کہ آپ کا جب دل چاہے اپنی منشا کے اوپر آپ لوگوں کو گرفتار کرتے رہیں؟ ایسا میرے خیال میں 120 دن رکھا شہباز شریف صاحب کو نیب کے اندر، کیا ملا؟ یہ ملا کہ انہوں نے آشیانہ میں بلاتے کسی اور کیس میں گرفتار، کسی اور صاف پانی میں بلا کر آشیانہ میں گرفتار کر لیتے ہیں۔ اس کے بعد جو انویسٹیگیشن کے مضحکہ خیز جو ڈیفرنٹ ایونٹس ہیں وہ شہباز شریف صاحب نے خود ان کا ذکر کیا۔ تو ایک کمیٹی بنی تھی جس کو لا منسٹر میرا خیال ہے وہ کر رہے تھے، اور ایک کنسلٹیشن جاری تھی اپوزیشن کے ساتھ، پیپلز پارٹی کے بھی نمائندے تھے اور بھی نمائندے اس میں اپوزیشن کے موجود تھے، گورنمنٹ کے اراکین بھی موجود تھے، اور جہاں بہتری آ سکے میرے خیال میں ہمیں اپنے دور میں نیب کو بدل دینا چاہیے تھا۔ ہر وہ قانون جو عامر کا بنایا ہوا ہے، ڈکٹیٹوریل ہے، ایک آمرانہ سوچ کے تحت بنا تھا، اس کو پارلیمان سے اٹھا کے باہر پھینکنا چاہیے تھا۔ لیکن دیر ہوئی، مگر ابھی میرے خیال میں اتنے مسائل تھے اور ہم نہیں چاہتے تھے کہ کوئی بھی اس طرح کی انگلی اٹھائے کہ ہم کسی طرح احتساب سے بچنے کے لیے ان قوانین میں رد و بدل کر رہے ہیں۔ لیکن میرے خیال میں جتنی جلدی ہو سکتا ہے ایسے کالے قانون جس سے پولیٹیکل ٹارگٹ کلنگ اور لوگ اس کو استعمال کر کے پولیٹیکل ٹارگٹ کلنگ کی جائے، اور اس ایسے قانون میں ضرور بہتری لانی چاہیے جو کالا قانون ہو۔ ٹھیک ہے، یہ تو نیب قوانین کی بات ہوئی، لیکن چیئرمین نیب کی کارکردگی یا ان کی امپارشلٹی سے مسلم لیگ نون مطمئن ہے، یا آپ سمجھتے ہیں کہ ان کو مستعفی ہو جانا چاہیے یا عہدے سے ہٹا دینا چاہیے؟ میرے خیال میں جس قانون کو وہ امپلیمنٹ کر رہے ہیں، جو فاؤنڈیشن ہے ان کے ایکشنز کی، پہلے تو اس کو بدلنا چاہیے، کیونکہ وہ امپاور کرتا ہے اور وہ ایسی ڈسکریشنری پاورز دیتا ہے چیئرمین نیب کو کہ ایک بندہ جو بھی ہو وہ اس کے تحت کچھ بھی کر سکتا ہے، کوئی بھی آرڈر پاس کر سکتا ہے، کسی کو کسی وقت بھی گرفتار کر سکتا ہے۔ آپ میرے کیس میں دیکھ لیں، بڑی سٹیٹمنٹس آئیں کہ میرے 3 گھر ہیں، کوئی F6 میں ہے، کوئی F7 میں ہے، کوئی E7 میں۔ میں نے تو درخواست کی تھی کہ مجھے وہ گھر تو دے دیں جو میرے پہ الزام لگا ہے۔ لیکن دیکھیں، ہمارے بھی ایک میڈیا ٹرائلز ہوتے ہیں، ہمیں جواب دینے پڑتے ہیں، ہماری بھی فیملیز ہوتی ہیں، کوئی پولیٹیشنز جو ہوتے ہیں وہ اسی دنیا سے ہوتے ہیں، اسی معاشرے سے ہوتے ہیں، لیکن اس درخواست جو گزار ہے جس نے ہمارے خلاف درخواست دی ہوتی ہے اس کا نیب کو ڈسکلوجر نہیں ہوتا، اس کی عزت بڑی محفوظ رہتی ہے۔ لیکن جس کے اوپر الزام لگایا ہوتا ہے وہ الزام ابھی ثابت ہونا ہوتا ہے، اس کی انویسٹیگیشن ہونی ہوتی ہے، تو ان کے جو میڈیا ٹرائلز اور ان کے بارے میں جو گفتگو ہوتی ہے وہ آپ بھی دیکھتے ہیں اور ہم سب دیکھتے ہیں۔ مگر یہ افسوسناک چیز ہے، اس طرح آپ صرف ایک طبقے کو جو سیاستدان ہیں ان کو ان کے لیے ایک ڈیروگیٹری یا ان کو ایک کنٹروورشل تو ضرور کرتے ہیں، لیکن اس سے کچھ فائدہ نہیں۔ مریم صاحبہ، چیئرمین نیب کو ہٹایا جائے تو آپ اس کی حمایت کریں گے یا مخالفت کریں گے؟ دیکھیں، ہم نے تو ہر چیز کو ہم گزر چکے ہیں اس سے، مطلب آپ PMLN کی لیڈرشپ سے دیکھ لیں، نواز شریف صاحب اپنی بیٹی کے ساتھ 150 سے زائد پیشیاں بھگت چکے ہیں نیب میں۔ کوئی پاکستان کی تاریخ میں سیاسی لیڈر یا تیسری دفعہ منتخب وزیر اعظم ہو جو ہر روز کی بنیاد کے اوپر اپنی بیٹی کے ساتھ نیب کے الزامات کے اوپر جو خود نیب پروفز نہیں لا سکی نیب عدالت کے اندر، اس کے اوپر 150 سے زیادہ پیشیاں نہیں بھگتی ہوں گی۔ ہم نے شہباز شریف صاحب 120 دن نیب کی حراست میں رہے، سعد رفیق صاحب اس وقت نیب کی حراست سے جوڈیشل ریمانڈ پہ جا چکے ہیں، تو ہم تو یہ اس چکی سے پس چکے ہیں، لیکن ہم یہ ضرور چاہتے ہیں کہ بہتری آئے، قانون میں بہتری آئے، تاکہ آئندہ آنے والی جو زیادتیاں ہیں اس سے بچا جا سکے۔ مریم اورنگزیب صاحبہ، تھینک یو سو مچ فار جوائننگ اس۔ پاکستان مسلم لیگ نون کی ترجمان ہمارے ساتھ تھی۔ ناظرین، بڑی بات میں وقت ہوا چاہتا ہے ایک بریک کا، جس کے بعد بات ہوگی سانحہ سائیوال پر تحقیقات کی سست رفتاری کی۔ ہمارے ساتھ رہیے۔
ویلکم بیک ناظرین. ثانیہ ساہیوال کی تحقیقات کے لیے بنائے جانے والی JIT 17 دن گزرنے کے باوجود اپنی رپورٹ مکمل کرنے میں ناکام رہی ہے. اب تک نہ تو واقعے کے عینی شاہدین کا بیان ریکارڈ کیا جا سکا ہے اور نہ ہی 12 سالہ عمیر کا بیان ریکارڈ کیا گیا جس کے والدین اور بہن CTD اہلکاروں کی فائرنگ سے مارے گئے تھے. آج لاہور ہائی کورٹ میں اہم سماعت ہوئی جس کے دوران ہدایات جاری کی گئیں کہ JIT آج ہی 12 سالہ عمیر کا بیان ریکارڈ کرے اور ساتھ ہی ساتھ واقعے کے عینی شاہدین کا بیان بھی ریکارڈ کیا جائے. ایک اور اہم پیش رفت آج یہ ہوئی کہ لاہور ہائی کورٹ نے ثانیہ ساہیوال کے متاثرین کو جوڈیشل انکوائری کروانے کی پیشکش بھی کی. لیکن اس پہ جو سب سے اہم بات یہ ہے وہ یہ ہے کہ جو سب سے اہم گواہ ہیں اس واقعے کے 12 سالہ عمیر خلیل، ان کی ابھی تک گواہی کیوں ریکارڈ نہیں کی جا سکی. اس کے علاوہ آج JIT کی سماعت میں کیا ہوا اور کیا متاثرہ خاندان کو آج جو کورٹ نے جوڈیشل انکوائری کی پیشکش کی وہ قبول ہے یا نہیں. ہمارے ساتھ اس وقت متاثرہ خاندان کے وکیل بیرسٹر احتشام صاحب موجود ہیں. بیرسٹر صاحب تھینکس فار جوائننگ اس. آج پہلے تو یہ بتائیے گا کہ JIT میں پیش ہوئے، عدالت میں بھی پیش ہوئے، جوڈیشل انکوائری کی پیشکش آپ کو قبول ہے؟ بہت شکریہ. میں آپ سے عرض کروں کہ جوڈیشل انکوائری کی جو پیشکش آج کی تھی چیف جسٹس لاہور ہائی کورٹ سردار شمیم خان صاحب نے، وہ سیکشن 164 ہے ضابطۂ فوجداری کا جس کے تحت ایک میجسٹریٹ جو ہوتے ہیں وہ جوڈیشل انکوائری کرتے ہیں کسی بھی اس طرح کے وقوعے کی جس میں ایکسٹرا جوڈیشل کلنگ ہوتی ہے. لیکن ہم نے جو پٹیشن دائر کی ہوئی ہے چیف جسٹس لاہور ہائی کورٹ کے پاس، وہ پٹیشن میں ہم نے ثانیہ ماڈل ٹاؤن کے جیسا جوڈیشل کمیشن ڈیمانڈ کیا ہے جو ایک سٹنگ آنریبل ہائی کورٹ کے جج جس میں ہوں یا پھر سپریم کورٹ کے جج ہوں اور وہ پھر ساری فیکٹ فائنڈنگ کریں اور اصل جو سچ ہے، حقائق جو ہیں وہ سامنے لے کر آئیں، اس کو ڈگ آؤٹ کریں، کیونکہ ایک ایسا واقعہ جس سے پورے ملک میں غم و غصہ اور خوف کی لہر دوڑی ہے. بیرسٹر صاحب اس میں یہ ہے نا کہ آپ میڈیا پر تو بار بار یہ موقف آتا رہا متاثرہ خاندان کا بھی کہ جی جوڈیشل کمیشن بنانا چاہیے، JIT پہ ہمارے اعتراضات ہیں، لیکن درمیان میں پھر حکومت کے ساتھ مان جاتے ہیں کہ جی ہم JIT سے تعاون کریں گے. بہت بڑا سانحہ ہے ان کے لیے، میڈیا کا بھی پریشر ہے، لوگوں کا بھی پریشر ہے، لیکن یہ بار بار کیوں جو ہے موقف بھی ان کے تبدیل ہو رہے ہیں؟ کیا ابھی بھی ان پر گورنمنٹ کی طرف سے پریشر موجود ہے؟ اچھا، پہلے تو میں آپ سے عرض کروں، آپ نے کہا کہ عمیر کا بیان ابھی تک ریکارڈ نہیں کیا ہوا. اس لمحے جب میں آپ سے مخاطب ہوں میں سیدھا JIT سے آ رہا ہوں اور وہاں پر عمیر کا بیان ریکارڈ ہو گیا اور وہاں سے سیدھا میں ادھر آپ کے پاس آیا ہوں اور آپ کو یہ انٹرویو دے رہا ہوں. تو جو سٹیٹمنٹس ہیں عمیر کی، اس کی چھوٹی بہن منیبہ کی اور جو جمیل خلیل صاحب کے بھائی تھے ان کے سٹیٹمنٹس ہم JIT میں دے آئے ہیں. اچھا، دوسری بات آپ نے کہا کہ ان کے موقف کیوں بدلے ہیں. مجھے بتائیے سر کہ کیا آپشن ہے؟ اف دے آر سٹیزنز آف اسلامک ریپبلک آف پاکستان، میں پاکستان کے شہری ہوں، آپ پاکستان کے شہری ہیں، ہمارے ساتھ کوئی زیادتی ہوتی ہے تو ہم حکومت کی طرف نہیں دیکھیں گے، ریاست کی طرف نہیں دیکھیں گے، تو کس کی طرف دیکھیں گے؟ جب تک انہیں لگ رہا تھا کہ انصاف ملنے کی کوئی امید نہیں ہے، یہ سڑکوں پر بھی 12 گھنٹے لاشیں رکھ کر بیٹھے ہیں. اس کے بعد ان کی FIR درج ہوئی ہے اور اس کے بعد انہوں نے عدالت کا دروازہ کھٹکھٹایا. اب اگر پنجاب حکومت کے ترجمان نے ان کو یہ کہا ہے کہ ہمیں صرف 7 دن دے دیں اور 7 دن میں ہم انصاف کے تمام تقاضے پورے کر کے آپ کی تسلی، آپ کی تشفی کرائیں گے، اور اگر نہیں ہوگی تو پھر جوڈیشل کمیشن کی ہم خود سفارش کریں گے، آپ عدالت نہ جائیے گا. تو وی ہیڈ نو چوائس، پھر ہم حکومت سے ہی انصاف مانگیں گے نا. ہم نے 7 دن دے دیے، اب نیا پاکستان ہے، نئی حکومت ہے، یہ 7 دنوں میں اپنا وعدہ پورا کر دیں. ہم راضی ہیں، وکٹم فیملی راضی ہے، کوئی پرابلم نہیں ہمیں. اچھا، تو آپ کو نہیں لگ رہا کہ 7 دنوں میں یہ سب کچھ ہو جائے گا؟ مطلب پنجاب گورنمنٹ کی اس بارے میں جو جتنی بھی ابھی تک کارکردگی رہی ہے، یو ڈونٹ سیم ٹو بی سیٹسفائیڈ ود دیٹ؟ ابھی تک کی تو جو کارکردگی ہے اس کے حوالے سے تو یقینی طور پہ سیٹسفائیڈ نہیں تھے، اور اس میں سب سے بڑا مسئلہ اور اعتراض اور آبجیکشن اور تحفظ یہ تھا کہ جو FIR CTD کی مدعیت میں درج ہوئی ہے وہ بالکل جھوٹی ہے، جس میں لکھا ہوا ہے کہ یہ خلیل اینڈ فیملی پولیس CTD اہلکاروں کی فائرنگ سے نہیں بلکہ دہشت گردوں کی ہی فائرنگ سے قتل ہوئے ہیں، اور ان کی گاڑی میں سے خودکش جیکٹ، ہینڈ گرینیڈ، زندہ گولیاں اور پسٹل برآمد ہوئے ہیں. تو ان کی سب سے بڑی ڈیمانڈ یہ تھی کہ اس جھوٹی FIR کو پہلے خارج کریں کیونکہ یہ بالکل حقائق کے برعکس ہے، اور اس کے بعد ہم JIT میں شامل ہوتے. انہوں نے کہا جی پنجاب حکومت کے ترجمان نے کہ اس جھوٹی FIR کا اخراج تفتیش کے کنکلوژن کے نتیجے میں ہوگا. جب یہ تفتیش کنکلوڈ ہوگی یہ خارج ہو جائے گی اور آپ کی FIR
کار کے اوپر ملزمان کو چلان کر دیا جائے گا. تو اب انہوں نے وعدہ کیا ہے, کمٹمنٹ دی ہے, پرومس کیا ہے. پورے پاکستان میں اگر اکثریت نے ان کے وعدوں کے اوپر ان کو حکومت دے دی اور عمران خان صاحب کو وزیر اعظم بنا دیا, بزدار صاحب کو وزیر اعلیٰ بنا دیا, عارف الوی صاحب کو صدر پاکستان بنا دیا, تو ان بیچاروں نے بھی ان کے اوپر بھروسہ کر کے کہہ دیا جی ہم جے آئی ٹی کے بیان دے دیتے ہیں. آج دے آئے ہیں, اب دیکھتے ہیں وعدہ پورا ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا. ٹھیک ہے, تو بیرسٹر صاحب دیکھیں, لیٹس بی ریئلسٹک, 7 دن کو انہوں نے کہا تھا, ابھی آپ کہہ رہے ہیں کہ ابھی جا کے انہوں نے عمیر کا جو مرکزی ان کا مین گواہ ہے, آج جا کے انہوں نے وہ بھی عدالت کے پریشر میں آ کے انہوں نے, عدالت نے آج بار بار پوچھا کہ جی آپ نے ابھی تک اس کا عینی شاہد کا بیان کیوں نہیں ریکارڈ کیا, ابھی تو مزید عینی شاہدین کے بیانات آئیں گے. پھر اس کے بعد جو اسلحہ تھا سی ٹی ڈی کا, اس کا بھی ابھی تک کچھ پتہ نہیں وہ جمع کروایا گیا نہیں جمع کروایا گیا. ایف آئی آر جو تھی ابھی تک آپ کے اس پہ بھی اعتراضات برقرار ہیں. تو یہ 7 دن میں تو نہیں حل ہونے والا معاملہ پھر. جی کمٹمنٹ ہے ان کی کہ 7 دنوں میں حل ہوگا. ابھی بھی جے آئی ٹی کے ہیڈ اعجاز شاہ صاحب سے جب میں بیٹھا بات کر رہا تھا, انہوں نے مجھے کہا کہ ہمیں حکومت کی طرف سے بڑا پریشر ہے اور ہم اس کو مکمل کریں گے. اسلحے کی جہاں تک بات ہے, وہ اسلحہ ریکور ہو گیا. اس وقت ملزمان سے 7 ویپنز آف اوفینس جو ہیں وہ ریکور کر کے انہوں نے فورینسک لیب بھجوا دیے ہیں. یہ لیٹسٹ ڈیولپمنٹس میں آپ کو بتا رہا ہوں. اور جو آج کی لیٹسٹ ڈیولپمنٹ میں آپ کو بتا رہا ہوں وہ یہ ہے کہ جتنی بھی ویڈیوز اپلوڈ ہوئی تھی سوشل میڈیا اور مین اسٹریم میڈیا پہ, جس میں ان کو دیکھا جا سکتا ہے سی ٹی ڈی اہلکاروں کو فائرنگ کرتے ہوئے یا سامان نکالتے ہوئے, ان کے فوٹوگرامٹک ٹیسٹس کے لیے بھی فورینسک لیب میں آج ان کو پیش کیا گیا. وہ ویڈیوز بھی پیش کی, ان کو لاہور بلایا گیا اور اس وقت وہ ملزمان لاہور میں ہیں اور جے آئی ٹی کی یا پولیس کی کسٹڈی میں ہے. تو بقول اعجاز شاہ who is heading the JIT right now, ان ٹیسٹس کی رپورٹ پیر تک آ جائے گی. تو اگر پیر تک رپورٹ آ جائے گی اور باقی تمام معاملات آئی وٹنسز کے انہوں نے بیان دے دیے ہیں, موقع کے جو انڈیپینڈنٹ وٹنسز ہیں وہ انہوں نے وہاں سے بیان لینے ہیں, اور سرکمسٹانشل ایویڈنس یہ کہتے ہیں کہ ہم نے بہت اکٹھا کیا ہے, تو مکمل ہونی چاہیے 7 دن میں رپورٹ. ٹھیک ہے بیرسٹر صاحب, آخری سوال آپ سے کہ جوڈیشل کمیشن, آپ اگر تو یہ 7 دن میں نہ آئی تو کیا آپ جوڈیشل کمیشن پہ جائیں گے, مطالبہ کریں گے, یا آج جو عدالت نے آپ کو پیشکش کی ہے جوڈیشل انکوائری کی, کیونکہ جوڈیشل کمیشن کی جو فائنڈنگ ہے وہ تو کیس کا حصہ پھر نہیں بنے گی نا. میں آپ سے عرض کروں, کیونکہ ابھی مکمل بحث نہیں کر سکا میں, چیف جسٹس لاہور ہائی کورٹ ڈویژنل بینچ جو تھا اس میں ایک اور جج تھے جسٹس صداقت صاحب, ان کے سامنے مکمل بحث نہیں کر سکا. لیکن جب مکمل بحث ہوگی تو میں ان کے سامنے یہ دلیل رکھوں گا کہ 1969 اور کا جو آرڈیننس ہے جس کے تحت پروونشل گورنمنٹ جوڈیشل کمیشن بناتی ہے, اور 2017 کا جو ایکٹ ہے جس کے تحت وفاقی حکومت جوڈیشل کمیشن بنا سکتی ہے, دونوں میں ایک میں سیکشن 7 ہے, دوسرے میں سیکشن 11 ہے, جس کے تحت جوڈیشل کمیشن کے پاس یہ اتھارٹی ہے کہ وہ پولیس انویسٹیگیشن کرا سکتا ہے اپنی سپرویژن میں, اس کو مانیٹر کر, اور وہ جو پولیس انویسٹیگیشن کرائی جائے گی وہ کرمنل ٹرائل کا حصہ بن سکتی ہے. تو جوڈیشل کمیشن کی اپنی فیکٹ فائنڈنگ رپورٹ نہیں بنے گی, لیکن ان کی سپرویژن میں پولیس انویسٹیگیشن جو میرٹس پر ہوگی وہ حصہ بن جائے گی. تو وی آر لوکنگ فار دیٹ ریلیف. ٹھیک, بیرسٹر احتشام الدین, تھینک یو سو مچ فار جوائننگ اس. ناظرین, آج کے پروگرام پر آپ کے فیڈ بیک کے منتظر رہیں گے. ہمارا ٹویٹر ہینڈل ہے @بڑی بات. مجھے میری ٹیم سمیت اجازت دیجیے. خدا حافظ.